السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا محمدا الأمين عليه الصلاة والتسليم، وعلى آله وصحبه البررة أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے فہم القرآن اور تدبر القرآن کے آج کی نشست میں ہم نے سورہ العصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ جو ورڈ جو ہے یوز ہوا ہے پہلے آیت میں ہی، والعصر کے نام سے۔ العصر کہتے ہیں زمانے کو، زمانہ اور پیریڈ کو کہتے ہیں۔ تو اور اس میں 3 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے اور 14 کلمات ہے اور 68 حروف ہیں۔ اور اس کے بارے میں جہاں تک اس کے نزول کا معاملہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جمہور علماء کرام نے اس کا اسلوب بھی یہی بتاتا ہے، اور اس کا نزول بھی مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ البتہ اس کے شان نزول کے حوالے سے تفسیر عزیزی اور میں پیر کرم شاہ ظہری نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ جمہور علماء حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی تفسیر میں اس کا شان نزول یوں بتایا ہے کہ کلاب بن اسید، جس کی کنیت تھی ابو الاسدین تھی، دور جاہلیت میں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا بڑا قریبی دوست تھا، بڑا اچھے تعلقات تھے، اچھے ٹرمز تھے، اور بڑا گہرا تعلق تھا، دونوں میں دوستی تھی۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو سمجھانے لگا، کہنے لگا: اے ابو بکر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو بڑے قابل دانشمند تھے، اور آپ کی دانشمندی، آپ کی قابلیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ کاروبار میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، آپ کی تجارت جو ہوتی، تاجرانہ جو مہارت تھی، اس کے باعث جو ہے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ آپ عقل میں، دانشمندی میں، سوچ سمجھ میں بہت بلند تر تھے، مگر اب کیا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، لات اور عزا کی اور حبل کی عبادت ترک کر دی، اور ایسی نادانی کی آپ سے امید اور توقع ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم آپ سے یہ، آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں میں اس لیے چھوڑا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کو قبول کرنے کی طاقت اور اس پر ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت عطا فرما دی ہے، اس وجہ سے میں اس راستے پر آ گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے ضائع ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جو کہا ہے اس کی تصدیق فرمائی کہ آدمی کامیاب جب ہے جب آدمی ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، اور حق کی وصیت کرے اور صبر کی وصیت کرے۔ قبل اس کے کہ ہم اس کے ترجمہ اور اس کی تفہیم اور اس کے غور و فکر کی طرف بڑھیں، تفسیر کی طرف بنیں، آئیے ہم تھوڑا سا ہمارا جو انداز ہے وہ مضامین ہم لے لیتے ہیں پہلے۔
دیکھیے پہلی صورت جو ہم اس سے پہلے کی جو صورت پڑھے ہیں، صورت التکاثر، اس میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی گئی تھی جو ساری دنیا، اسی دنیا کے مال و متاع کو جمع کرنے میں، اس کی فکر میں اپنی ساری زندگی خراب کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو موت کی گھڑی آ جاتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور انہیں یہ سوچنے سمجھنے کی فکر ہی نہیں رہتی اور وقت ہی نہیں ملتا کہ یہ عمر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو دی ہے انہیں کس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے، اور اس کو وہ کس طرح ضائع کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں۔ اگر وہ جانتے کہ ایک دن تمام نعمتوں کی طرح زندگی کی عظیم نعمت سے متعلق بھی ان سے سوال کیا جائے گا تو انہوں نے کس کام میں اپنی زندگی کو صرف کیا، تو وہ ہرگز اس قسم کی کوئی حماقت اور اس قسم کی بے خوفی نہیں کرتے۔ تو اس کو دنیا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے مال جمع کرنے میں، دنیا داری کے لیے وہ اپنی ساری زندگی قربان کر رہے ہیں۔ وہ پچھلے سورے میں ہم پڑھ کر آئے تھے التکاثر میں۔ اب اس سورے میں بتلایا جا رہا ہے زندگی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے، زندگی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے، کیا چیز اس کو انسان کو ابدی فلاح یعنی ہمیشہ کی کامیابی کا ضامن بنا سکتی ہے، اور کیا چیز ہے جو انسان کی ساری زندگی گھاٹے میں اور خسران میں پہنچا دے سکتی ہے۔ اگر معزز سامعین کرام آپ حضرات غور کریں تو یہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورت ہے۔ جو چھوٹی صورتیں ہیں، اگر آپ تجزیہ کریں تو سورہ کوثر کو علماء قرآن نے، اہل قرآن نے اور مفسرین نے سورہ الکوثر کو سب سے چھوٹی صورت قرار دیا ہے۔ اب اگر آپ اس کے بعد اگر کوئی صورت دیکھتے ہیں تو سورہ والعصر آئے گی، پھر سورہ اخلاص ہوگا، سورہ النصر ہوگا۔ یہ صورتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، تو یہ مختصر ترین صورتوں میں کی ایک صورت ہے، سب سے پہلی بات۔ اور یہ صورت جو ہے ابتدائے اسلام میں یعنی ابتدائی وحیوں میں کی ایک وحی ہے، مختصر ترین صورت ہے اور اول ترین نازل ہوئی ہوئی صورت ہے جو آخر میں ذکر ہو رہی ہے۔ اگر آپ قرآن کا جو ترتیب نزول اور ترتیب قرآن مجید دیکھیں گے تو ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے تو یہ ابتدائی دور میں نازل ہو گئی تھی، مگر اس کی ترتیب قرآنی کیا ہے، 103 صورت نمبر پر ہے یہ، یعنی اتنی دور لا کر کے اس کو رکھا گیا ہے، اتنی دور 103 ہے نمبر سورہ کا ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورت ہے۔ اور جتنے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آخر کے جتنے پارے کے 30ویں پارے کے آپ کو ملیں گے، الا یہ کہ ایک دو صورتوں کو چھوڑ کر تقریباً ساری صورتیں مکی ملے گی آپ کو۔ صرف 30ویں پارے میں نہیں، 29واں پارہ اٹھا لیں آپ 28واں پارہ، 28ویں پارے میں تو پھر بھی آپ کو مدنی ملیں گی، مگر 29ویں پارے میں تقریباً صورتیں، اور اس کا انداز ایک ملے گا، آیتیں چھوٹی ہے اور ایک ہم وزن الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ایک قافیہ ہے، ایک ردیف ہے، جس میں پوئٹری کے جتنے خوبصورتی ہوتی ہے وہ خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ دیکھیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ آپ انداز دیکھیں آپ قرآن کریم کا جو ردھم ہے، ردھم اللہ تعالیٰ نے وہ خافیوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ وہ اس لیے آپ پوچھیں گے کیوں شارٹ ورسز کیوں ہیں، اور لوگوں تاکہ اہل مکہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ بیٹھ کر کے قرآن کریم سن سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختصر آیتوں میں ردھم والی آیتیں دی ہے تاکہ ان کو سن کر لگے ارے بھائی یہ تو کانوں پر یہ ٹکرا رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ یہ جو ہے آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے، اگر معنی سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہیں تو آدمی سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ تو اہل عرب تھے جن کو زبان آتی تھی، لینگویج آتی تھی، سمجھ میں آتی تھی باتیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ سورہ جو ہے مختصر ترین صورتوں میں کا ایک سورہ ہے، اول ترین نازل کردہ سورہ، اسٹارٹنگ پیریڈ میں نازل ہوا، اور سب سے آسان ترین سورہ ہی ہے۔ معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو کوئی معنی مشکل نظر نہیں آئے گا، اس میں آسان معنی ہیں۔ والعصر، عصر زمانے کو کہتے ہیں، ہم اکثر استعمال کرتے ہیں عصر حاضر میں ایسا ایسا ہوا ہے، عصر جو ہے تو زمانے کے معنی ہیں، اور خسر نقصان کے معنی ہیں، خسارہ ہو گیا، بڑا خسارہ ہو گیا، اردو میں بھی ہم استعمال الا الذین آمنوا ایمان والے، وعملوا الصالحات نیک کام کرنا، وتواصوا ایک تھوڑا مشکل لفظ رہے گا مگر اگر آپ غور کریں گے تو وہ بھی آسان ہے، وہ وصیت سے بنا ہے، وصیت کرنا ہم کہتے ہیں نا، وصیت کر کر ہمارے والد صاحب نے یہ وصیت کی ہے، دادا نے یہ وصیت کی، وہی ہے۔
حق حق ہے سچائی کی، والصبر اور صبر معنی کے اعتبار سے آسان ترین صورتوں میں سے ہے، مگر اس کے اندر کے جو مضامین ہیں، اس کے اندر کی جو باتیں ہیں، بڑی بلند ترین باتیں ہیں، بلند ترین باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بلند ترین چیزوں کو اور حقائق کو اس میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں اس حقیقت کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کو بطور شہادت کھائی گئی کہ انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں اصل سرمایہ یعنی کمانے کی جو چیز ہے، جو اسے حاصل ہے، بس تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا مہلت دی گئی ہے، مہلت حیات کی حیثیت سے اس کے حصے میں آیا ہے۔ اس کو صحیح استعمال کر کے وہ اپنی زندگی بخشنے والے کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے، اور اپنے آپ کو جب موت کا وقت آئے گا تو کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ مقام پا سکتا ہے۔ اور اسی کو غلط کاموں میں ضائع کر کے بندہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ کا عذاب لے سکتا ہے۔ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ کیا؟ اگر انسان نے اگر اپنے حق میں استعمال نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی، یہ تو آپ سے آپ اس کے یا تو یہ آپ کی مرضی ہوگی، یا نہیں تو پھر ابدی شیطان جو ہے آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ تو آپ کو گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اور ایک اس بات کی طرف بھی، اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلانے کے بعد، دنیا کی حقیقت بتانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو صحیح طریقہ کار ہے، جو ہمیں اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ بتلایا کہ نیک عمل ہوگا، ایمان لانا، عمل صالح کرنا۔ پھر تیسری چیز بتائی کہ حق کی وصیت کرنا، اور حق کا چرچا کرنا، اور صبر کرنا اور صبر کی وصیت کرنا۔ اس کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمت والرضوان، جو جلیل القدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں، وہ آپ فرماتے کہ اگر تنہا لوگ اسی سورہ یعنی سورۃ العصر پر غور کریں تو ان کے لیے یہ کافی ہو جاتا تھا، ان کو کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں، بس یہی کافی ہو جاتا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عمرو بن العاص نے، ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کی ملاقات مسیلمہ الکذاب سے ہوئی۔ دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ بھئی مسیلمہ بتاؤ کہ تمہارے صاحب کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا قرآن نازل ہوا ہے؟ عمر نے کہا کہ بڑی مختصر لیکن انتہائی جامع اور بلیغ صورت نازل ہوئی۔ اس نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ اس نے عمر بن العاص نے پڑھ کر سنایا کہ یہ سورہ العصر نازل ہوئی ہے۔ تو وہ بڑا دنگ، یعنی ان کے نزدیک بھی، کفار مکہ کے نزدیک بھی سورہ عصر بڑی جامع اور بڑی مختصر، الفاظ آسان الفاظ میں، اور معنویت اور عظمت سے بھرپور ہے۔ ایک طبرانی شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ جب کبھی دو صحابی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے، دونوں رخصت ہونے سے پہلے، ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو قرآن مجید کی یہ خاص طور پر صورت سنا دیا کرتے تھے۔ اب آئیے ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف، اور اس کے پھر اس آیت بائی آیت معنی کی طرف آتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، بجز ان کے، سوائے ان نیک بخت خوش نصیب لوگوں کے، آمنو جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات اور نیک کام کیا، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو وہ لوگ حق کی نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، اور وتواصوا اور وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں، کس بات کی؟ الصبر، صبر کی۔ والعصر، زمانے کی قسم، بے شک انسان، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات اور عمل صالح کیا، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور تاکید کرتے رہے۔ اب آ جائیے ہم اس کی تفصیلات کی طرف آتے ہیں اور اس کے معنی مطالب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ والعصر، واو جو ہے قسمیہ آیا ہے، قسم کے لیے آیا ہے، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، واو قسم کے لیے ہے، اور عصر کے معنی ہے زمانے کے۔
اس کی تحقیق کے بارے میں کئی لوگوں نے، کئی مفسرین نے کئی اس کی توجیحات بیان فرمائی ہے۔ ایک یہ ہے کہ عصر کے معنی ہے زمانے کے، جس طرح ایک لفظ آتا ہے زمانے کے لیے دہر، هل اتى على الانسان حین من الدہر، وہ بھی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ عصر میں بھی میں اس کے گزرنے اور اس کے تیز جی کے ساتھ دوڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ دہر کہتے ہیں پورے زمانے کی مجموعیت، سارا زمانے کا اعتبار۔ مگر جو بات عصر میں جو آتی ہے، عصر میں یہ بات الگ ہو جاتی ہے۔ عصر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو چیز تیزی کے ساتھ چلی جا رہی، جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے نیم اور ایک ہوتا ہے ورب۔ تو ورب کے طور پر عصر ہوتا ہے جس میں ہر چیز چلی جا رہی ہے۔ اس کا غالب استعمال گزرے ہوئے زمانے پر بھی ہوتا ہے، اگر جو دور پیچھے گزر چکا ہے اس کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور عرب کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کلام عرب میں یہ لفظ جو ہے عصرن بڑی فریکوینٹلی وہ لوگ یوز کیا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے پھر کہ عصر جو ہے ایک زمانہ جو گزشتہ گزر چکا ہے، اس کے احوال و واقعات کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اس کی مخصوص صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ وہ تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ یعنی آدمی اس کی فکر کرے، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت ٹھہر نہیں رہا ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کی طرف اشارے سے ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہے۔ ایک یہ کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ان کے اعمال کے اعتبار سے نافذ ہوتے ہیں، جیسے اعمال بھیجیں گے ویسے فیصلے آیا کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم کو زمانے سے جس کی سب سے زیادہ خصوصیت اس کی تیز رفتاری ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم سے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے ان واقعات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے جو اس دنیا میں پہلے واقع ہو چکے ہیں، جو قرآن کریم میں اور دوسرے پہلی کتابوں میں آ گئے ہیں، کہ لوگوں نے جس کا غفلت میں اپنی زندگیاں گزاری، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے نافذ فرمائے وہ ان کے اعمال کا بدلہ تھا۔ انہوں نے نیکیاں اور بھلائیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، بلندیاں عطا فرمائی۔ اور جب انہوں نے دنیا میں ظلم و فساد کو پھیلایا، دنیا میں لوگوں پر ظلم کیا اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وارننگ بھیجی، پہلے انبیاء کرام کی شکل میں، رسول اعظام کی شکل میں مہلت دی گئی۔ جب اس کے باوجود وہ لوگ واپس نہیں پلٹے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و تاراج کیا، ختم فرما دیا اللہ نے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، ہود علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام، کون سی قوم اٹھا کر کے، شعیب علیہ السلام، ساری قوموں کے نظریے ہمارے سامنے ہیں، سارے لوگوں کی نظریں ہمارے سامنے ہیں، ساری جو لوگ کیے ہیں ان کا معاملہ ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، یعنی تاریخ انسانی کے کسی دور کا بھی آپ مطالعہ کریں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو اس مختصر ترین سورے میں بیان کیا گیا، جو قومیں، جو افراد، جو لوگ، اس سورے کی جو 4 صفات آئی ہیں، آمنو، عامل الصالحات، الحق والصبر، ان 4 چیزوں میں سے کسی نے اگر اس سے جڑ گیا تو کامیاب ہو گیا، جو الگ ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ مثالیں آپ کے سامنے نمرود کی اٹھا لیں، ادھر میں نے آپ کو مثالیں دی نیکوکاروں کی، ادھر مثالیں لے نمرود کی، فرعون کی، قوم نوح کی، قوم سمود کی، ساروں کی آپ کے سامنے ہیں۔ نمرود اپنے وقت کا بڑا بادشاہ تھا، ساری رعایا اس کے انڈر میں تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضے میں تھی، جدھر شاہی خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہر چیز ہے، فوج ہے، بادشاہت ہے۔ یہی حال فرعون کا تھا، فرعون کو اللہ نے بڑی بڑی عمارتیں عطا فرمائی، بڑے بڑے محلات عطا فرمائے، مگر ہوا کیا کہ جب اس نے نافرمانی کی تو ایک کو، پہلے والے کو یعنی نمرود کو، ایک مچھر سے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ اور رہی بات فرعون کی، دوسرے کو سمندر کی موجوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق فرما دیا۔ یہ ہے حسرت ناک انجام جو ہماری آنکھیں دیکھی تو نہیں ہے، مگر علم یقین ہمیں اس سے حاصل ہوا ہے قرآن کریم کی تلاوت سے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جیسے امام رازی، فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ والعصر سے مراد وہ عہد اور وہ زمانہ ہے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ویسے تو ہر زمانہ اس صورت میں بیان کردہ مضامین کی حقانیت کا گواہ ہے، لیکن جو ایک اٹل حقیقت ہے
وہ ہے کہ عہد مصطفی نے دی ہے اس کی کہیں پر نظیر نہیں ملتی۔ جن لوگوں نے دعوت محمدی کو قبول نہ کیا وہ اپنی حکومتوں اور ریاستوں دیگر ساری خصوصیات ہوتے ہوئے بھی مٹ گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ انسانیت کو نے ان کو فراموش کر دیا، اور جن کی کچھ یاد باقی ہے ان کا نام اچھائی سے یاد نہیں کیا جاتا۔ آپ کے سامنے مصر کی حکومتیں اٹھا لیں، ایران اٹھا لیں، روم اٹھا لیں، اسپین بڑی بڑی حکومتیں اٹھا لیں آپ، اس دور کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی سب سے بڑی دو سپر پاور تھی، ایک تھا ایران، ایک تھا روم۔ دونوں کو کس طرح تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے، اس وجہ کیا تھی؟ وہی وجہ تھی کہ ان الانسان لفی خسر، انسان بڑا گھاٹے میں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو سورہ بلد میں ہم ملتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھاتا ہوں، پہلے تو کہا میں قسم نہیں کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب تک اس شہر کی قسم کھاؤں گا اس حال میں کہ آپ اس کے درمیان ہیں، اس میں رہتے ہیں، اس میں پھرتے ہیں، قرام ناز کرتے ہیں، اس میں آپ رہا کرتے ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور ہر والد کی قسم اور ہر ولد کی قسم، بیٹے کی قسم۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کی قسم کھائی، اور بتا رہا ہے کہ کوئی چیز حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منسلک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ رہا ہے۔ کبھی شہر کی قسم کھا رہا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی قسم کھائی جا رہی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کہہ کر کے قسم کھائی چہرے مبارک کی، واللیل اذا سجا کہہ کر کے زلفائے مبارک کی قسم کھائی جا رہی ہے، کبھی والتین کہہ کر کے، والزیتون کہہ کر کے، کیوں؟ کیونکہ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات گزر ہوا ہے، تو ان مقامات کے نشانیوں کو یاد کر کر کے قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کو، ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے، اللہ تعالیٰ قسم، والفجر کہا، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، والضحیٰ والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشا کہا، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اس کے بارے میں ایک اور تفسیر یہ بھی آتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا کے حوالے سے، والضحیٰ سے مراد اے حبیب پاک آپ کے باہر والے، اجالے میں جو رہنے والے لوگ، یعنی اہل بیت اطہار میں کے مرد حضرات کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کے پرداداری میں رہنے والے لوگوں کی قسم، یعنی آپ کی خواتین کی قسم۔ تو ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ابھی تو قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، ان الانسان، بے شک ہر انسان، کلمہ حسر آیا ہے یہاں پر، تو لفی خسر، ہر کوئی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اصل بات یہ تھی جس کو ثابت کرنے کے لیے زمانے کی قسم کھائی گئی تھی، کہ جب ایک طرف مہلت دی گئی تھی دنیا میں، تو انسان نے جو قدر و قیمت کا حال یہ ہے کہ اس کے بدلے میں انسان نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہے آگے والی، یا پھر غفلت برتے تو ہمیشہ کی لعنت ملے گی۔ تو پھر دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ کی تیز روی جو ہے، ہر سیکنڈ کے ساتھ وہ ماضی کے اندر بدلتی جا رہی ہے۔ اب آپ کا جو ایک لمحہ ہے، جو آپ کا آج وقت ہے، ایک سیکنڈ ہے، ایک سیکنڈ پہلے میں نے جو کہا وہ ماضی ہو گیا، میرا پاسٹ ہو گیا، اب وہ وقت پلٹ کر میرا نہیں آنے والا ہے۔ ایک گھنٹہ پہلے کا وقت پلٹ لوٹ کر کے نہیں آئے گا، 10 منٹ پہلے کا وقت لوٹ کر کے نہیں آئے گا، یعنی تیزی کے ساتھ دوڑا ہے، اس پر انسان کا کوئی قابو نہیں ہے۔ انسان سوچ رہا ہوگا کہ بھئی پیسہ ہے میں اپنے قابو میں رکھوں گا، دولت ہے میں اپنے قابو میں رکھوں گا، مگر انسان کا وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، اس کے قابو میں نہیں ہے، وہ ہر سیکنڈ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو وہ سارے انسان خسارے میں ہیں جن کا اصل پیسہ، کیپٹل اس تیزی کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے، یعنی اصل جو چیز ہے انسان کی، جو کیپٹل ہے، کمانے کی چیز ہے، جو اصل شے ہے انسان کی، وہ ہے اس کا وقت، وہ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کو شہادت میں پیش کر کے، قسم کھا کر کے فرمایا، انسان گھاٹے میں ہے سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے بس نیک کام کیے، جنہوں نے عمل صالح کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی ساری قدر و قیمت ایمان اور عمل صالح کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی ہی اسی لیے ہے کہ انسان اس کو شیطان کے خلاف استعمال کرے، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ بندہ پھر اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، اللہ کا محبوب ترین بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔
معزز سامعین کرام، جو لوگ اپنی زندگی کے وقت کو بے مقصد ضائع کرتے ہیں، عیش و عشرت میں برباد کرتے ہیں، باقیات الصالحات یعنی جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کرنے کی بجائے بیکار لایانی چیزوں میں، فانی چیزوں کو حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں، تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، ہر کوئی خسارے میں ہے، ہر کوئی گھاٹے میں ہے، کوئی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، البتہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ پہلی کیٹیگری الا الذین آمنوا، پہلا آدمی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے ایک تو اللہ نے کہا کہ گھاٹے میں ہے یعنی ناکام ہو رہا ہے، تو کامیابی کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے چار معیار بنائے ہیں، ایک ہے ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا حق، چوتھا صبر۔ اس میں کوئی کمی کرے یا ایک بھی چھوڑ دے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، چاروں ہونا ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے، چاروں سوال لازمی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اختیاری نہیں ہے، کوئی آپشنل نہیں ہے، چاروں کمپلسری ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر جو ہے آپ کو دوا دیا لکھ کر، آپ گئے کھانسی ہو رہی ہے یا کوئی بیماری ہوئی ہے، تو آپ کو ڈاکٹر دوا لکھ کر دے گا، دکھا کے چار ٹیبلٹس لینی ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ لینا ہے، یہ لینا ہے، یہ لینا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی میں جو چیز نہیں سمجھ میں آتی، ایک میڈیسن دیتے ہیں، وہ میڈیسن میں کچھ نقصانات ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے لیے، تو اس کو روکنے کے لیے دوسری میڈیسن ایڈ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک میڈیسن دینے سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایسیڈیٹی ہو جائے، تو اینٹی ایسیڈیٹی کے لیے کوئی ایک دوا دی جاتی ہے آپ کو۔ تو یہ جو کمبینیشن بنایا جاتا ہے نا، یہ چار گولیاں مل کر کے آپ کی دوا مکمل ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ نہیں بھائی ایک کام کرتا ہوں، آج پہلے دن جو ہے میں ایک کام کرتا ہوں، ایک جو پہلی دوا لکھے ہیں نمبر 1، وہ ساری کھا لوں گا، میں باقی کے 3 چھوڑ دوں گا، باقی اینٹی بائیوٹک لکھی ہے تو خالی اینٹی بائیوٹک ہی میں چاروں ایک ساتھ کھا لوں گا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ جو کمبینیشن بنایا جاتا ہے وہ جب تک کہ آپ کو کمبینیشن یوز نہیں کریں گے تو الٹا فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح بتلایا گیا، یہ 4 چابیاں دی گئی ہے کامیابی کی۔ ایسا نہیں کوئی ایک چابی لے لیں گے تو کام ہو جائے گا، ہمارے پاس یہی ہے مسئلہ، ہم یہ کہتے ہیں ارے بھائی چلو ایمان لا لیا، ہو گیا ہمارا کام، ہو گیا بس بس اب یہاں سے ہمارا کام نکل گیا۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے، کام نہیں بنے گا۔ ایمان کے ساتھ نیک کام بھی ہونا، نیک کام دوسرا درجے میں لوگ مل جائیں گے آپ کو کہ بھئی وہ نیک کام کرنے والے مل جائیں گے، ایمان بھی لائیں گے، نیک کام کرنے والے مل جائیں گے۔ تیسری چیز نہیں ملے گی کسی کے پاس، حق گوئی نہیں ملے گی، صداقت نہیں ملے گی، سچائی نہیں ملے گی۔ چوتھا پھر تو صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیجز بتائے ہیں۔ ایمان لانا آسان ہے، اس کے بعد کی کٹھن درجہ ہے عمل صالح، تیسری کیٹیگری ہے، اس کے بعد کی کیٹیگری کیا ہے کہ حق گوئی، چوتھی کیٹیگری جو ہے صبر ہے۔ امام رازی علیہ، فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس ان الانسان لفی خسر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اعلم هذه الآیت، اعلم هذه الآیت فیها وعید شدید، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شدید وعید فرمائی ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے خسارے کا گھاٹے کا فیصلہ فرما دیا ہے، یعنی ہر کوئی گھاٹے میں ہے سوائے ان 4 لوگوں کے۔ 4 لوگ نہیں، ایک آدمی جس میں یہ 4 چیزیں ہیں وہ فائدے میں ہے، ورنہ تو پھر ہر کوئی آدمی سارے گھاٹے اور خسارے کے نقصان میں چلے جائیں گے۔ ہم تو یہی ہے نا کہ ہم تنے آسانی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں تو آسانی چاہیے، ہمیں ایک عمل کر لیا تو بس فرصت ہو گئے، ہم ایمان لا لیے بس ہے کافی ہے ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے، دخول کے لیے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو کہ یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، معلوم ہے ہمیں ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ ایمان کی اصل ہے امنا سے، امن، جیسے کہ قرآن میں ہے وَآمَنَهُم مِّن خوف، کسی کو امن دے دینا، کسی کو خوف سے امان دے دینا، اس کا معنی ہے امن۔ قرآن مجید میں یہ کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے، اس کا ڈیفرنٹ ورڈ جو ہے مومن، سورہ مومن بھی ہے، اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے۔ یقین، خشیت اور توکل کے ساتھ آدمی جو اللہ پر یقین لائے وہ ایمان ہے۔ تو یقین لائے اللہ پر، اس کی آیات پر، اس کے احکام پر، اور اپنے آپ کو اللہ کے فیصلوں کے حوالے، اللہ کے حوالے کر دے، اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، در حقیقت وہ مومن ہے۔
ایمان کے بعد بتلایا گیا کہ عمل صالح، پہلی بات کہی تھی کہ الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے، پہلی چیز، اور دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ عمل صالح کرتے ہیں۔ صرف زبانی ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جب حقیقی ایمان پیدا ہوگا تو وہ لازماً زندگی کے ہر گوشے میں انسان جو ہے باطینی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی اس کے اعمال منور ہو جائیں گے۔ اگر ایمان سے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان نے دل میں جڑ نہیں پکڑی ہے، مضبوطی کے ساتھ جمع نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل صالح کا جو ذکر اکثر آتا ہے وہ حقیقت میں اس طرح ہے کہ اطاعت رسول کو اطاعت رسول کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا کرے۔ آدمی عقل اور خرد سے سوچنے کی بجائے بس اللہ کے احکام کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، وہ جو کچھ حکم دے رہا ہے اس پر فوری طور پر، قولی طور پر، عملی طور پر اس کے آگے سر بسجود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو جو زبان سے ایمان لائے ہیں، آمینو عمل کے ذریعے سے ایمان لاؤ۔ تو پتہ کیا چلا عمل حسنہ کو صالحات سے کیوں تعبیر دی گئی؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو، اچھے عمل کو صالحات کیوں فرمایا؟ اس لفظ کے استعمال میں حکمت یہ ہے کہ انسان کی تمام ظاہری، باطنی، دین کی، دنیاوی، شخصی، جسمانی، عقلی، تمام قسم کا ذریعہ اعمال صالحہ ہی ہے۔ یعنی آدمی عمل صالح وہ عمل ہے جو انسان کے لیے زندگی میں نشو و نما اور بڑھوتری کا سبب بنتی ہے، اور جس کے ذریعے سے انسان ترقی کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ سکتا ہے، جو اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات ودیعت فرما دی ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے۔ اب فرمایا آگے کی بات، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو تواسا یا تواسو، یہ جو ہے وصیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تاکید کرنا، وصیت کرنا، نصیحت کرنا، تلقین کرنا۔ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ بڑا اہم اور بہت ہی خاص نقطہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ بات یوں ہی نہیں فرمائی گئی کہ ایمان عمل صالح کی دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، بلکہ فرمائی کہ وہ حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ ایمان کی یا عمل صالح کی دعوت نہیں دیتے، بلکہ حق کی اور صبر کی دعوت دیتے ہیں۔ کیوں فرمایا گیا؟ اس اسلوب نے وہ باتیں بھی اپنے اندر سمیٹ لی ہے جو پہلے ٹکڑے میں، پہلے حصے میں کہی گئی تھیں، اور یہاں پر لفظ حق کے اندر ایمان یقیناً اس میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وہاں پر حق۔ اب حق صرف زبانی طور پر ایمان لا لینے کا مراد نہیں ہے، بلکہ حق گوئی ہر مقام پر آدمی حق کا مظاہرہ کرے۔ کاروبار کر رہا ہے حقداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تجارت کر رہا ہے آدمی ایمانداری کے ساتھ، حق کے ساتھ اس کے ساتھ جٹا ہوا رہے، جمع ہوا رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ خود حق اور صبر پر کر لے، مگر دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا پڑے گا، کیونکہ بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صرف ایک حق گوئی پر ڈٹ جائے اور صبر کرنے لگ جائے تو اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کئی لوگ مل کر کے آ جاتے ہیں۔ حق کہتے کس کو ہیں؟ کہ موجود و قائم کو اپنے مقام پر جمے رہنا، وہ بات جس کا واقع ہونا قطعی ہو، حق اس کو کہتے ہیں۔ وہ بات جو آپ کی عقل کے نزدیک سمجھنے والی اور مسلم بات ہو۔ جب یہ چیزیں مل جاتی ہے تو آدمی حق کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور حق پر جم جایا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالصبر۔ ہمارے پاس صبر کا مطلب کیا لیتے ہیں ہم لوگ؟ بھائی ٹھیک ہے، کوئی مشکل آ گئی، پریشانی ہے تو اس پر صبر کرنا اور جمے رہنا، اس کے اوپر شکوہ شکایت نہیں کرنا، ہم اس کو صبر کہتے ہیں۔ مگر عرب کے نزدیک جو ہے صبر کے معنی ہوتا ہے کہ استقامت کے ساتھ، صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کسی بات پر ڈٹے ہوئے رہنا۔ اور صبر کی تعریف بھی اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو مختلف مقامات پر ملے گا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ صبر کے بارے میں پوچھا گیا کہ صبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صبر کا ایمان سے تعلق کیا ہے اور مقام کیا ہے پتہ ہے؟
جس طرح انسان کے جسم پر سر ہوتا ہے، سر کا جو مقام ہے، اسی طرح بندے صبر کا اسلام میں اور ایمان میں وہ مقام ہے. یعنی سارا جسم اور ایمان ہے تو اس کا سر جو ہے صبر ہے، سات سے صبر. تو معزز سامعین کرام، صبر کا اور حق کا بہت گہرا تعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ حق جو ہے تمام بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے، تمام جو نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے، اور صبر کیا ہے؟ برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اہل ایمان کی جو نشانیاں بتائی گئی، نیکی کیا ہے بتایا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا جو آغاز ہوا ہے، اس میں فرمایا گیا کہ وَالصَّابِرِينَ اور وہ صبر کرتے ہیں، اور وہ صبر کرنے والے ہیں. کب؟ فِي الْبَأْسَاءِ سختی کے وقت، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف کے وقت، وحین البأس اور جب لڑائی ہوتی ہے اس وقت بھی وہ صبر کیا کرتے ہیں. یعنی اہل ایمان جو ہے نیکیوں کے مقام بتا رہا ہے کہ مصائب پر صبر کرنا، اور کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کرنا، سختی کے معاملے میں صبر کرنا، اور لڑائی کے وقت، جہاد میں وغیرہ کے وقت صبر کرنا، یہ صبر کی علامات بتائی گئی. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ صبر کی 3 اقسام ہوتی ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ کہ نیک کام کرنے میں صبر کرنا. نیک کام، ہم تو صبر جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ہی چیز میں، کسی کا ہمارے پاس انتقال ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت رونا چلانا نہیں، خاموشی اختیار کرنا، اس کا نام صبر ہے. نہیں، اس کے علاوہ اور بھی معنی ہیں صبر کے. پہلی صبر کی قسم کیا ہے؟ کہ جب نیک کام کرنے لگے، نیک کام کے وقت صبر کرنا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اے حبیب پاک، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید دیجئے، حکم دیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر جمے رہیے، صبر کیجئے. یعنی آپ نماز کے لیے ٹھہر رہے ہیں، اب آپ کو شیطان کہہ رہا ہے جلدی جلدی ختم کرو، آپ صبر کے ساتھ، متانت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. آپ کوئی دوسرا نیک کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، دین کا کام کرنے بیٹھے ہیں، اب آپ کو شیطان بھٹکا رہا ہے، یہ کرو وہ کرو، ادھر سے ہٹا رہا ہے ادھر سے ہٹا رہا ہے، آپ جمے ہوئے ہیں اس نیک کام پر. تو یہ ہے صبر کی پہلا درجہ، پہلی قسم. صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرے. آدمی جو ہے، جو اپنا پریویس اسٹیٹس ہے اس پر رکنا اور گناہ کی طرف نہ جانا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اس کی مثال آپ کو میں قرآن کریم ہی سے دے دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ اس نے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا آیا ہے سیر کی کتابوں میں، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے دروازے بند کر کے برائی کی طرف دعوت دینے کے لیے ہئی تلک اس نے اپنا پیترا پھینکا. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا وہاں پر، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، رکے رہنا اپنے پوزیشن پہ، اپنے جو اسٹیٹس ہے اس پر رکے رہنا. آپ نے صبر کیا، صبر کر کے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا. تو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا. آپ کو شراب پینے کے لیے للچا رہا ہے، آپ صبر کرتے ہوئے رک رہے ہیں، یہ بھی صبر کا دوسرا درجہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام رکے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا. پھر جب اللہ بندہ جو ہے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے؟ اسی واقعے میں، حضرت یوسف کے ہی واقعے میں دیکھ لیں علیہ السلام، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان کی عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس نے دروازے بند کر چکے ہیں، بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلائی ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ دروازے بند ہے، مگر جب اس نے اپنا پینترا پھینکا تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ معلوم رکھتے ہوئے کہ دروازے بند ہے، پلٹے، اپنے اسٹیٹس پہ صبر کیا پہلے. اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا بدلہ عطا فرمایا، وہ پلٹ کر، حالانکہ اگر وہ یہ سوچتے کہ بھئی دروازے تو بند ہے، میں کیا کروں گا، کچھ نہیں کر سکوں گا، ہتھیار نہیں ڈال دیا وہاں پر، انہوں نے کوشش کی ہے، پلٹے، وہاں سے یو ٹرن لے کر کے پلٹ کر بھاگنے لگے. جب پہلے دروازے کے قریب پہنچے کہ پہلا دروازہ کھل گیا، دوسرے دروازے کے قریب پہنچے، دوسرے دروازے کا دروازہ قفل ٹوٹتا ہے، ہوتے ہوتے سارے دروازے کھل گئے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یہاں تک کہ آپ دروازوں کے باہر نکل گئے. تو ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں برائی سے بچنے کے لیے صبر کرتے ہوئے کوشش کرنی پڑے گی. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے
تو پھر آپ برائی کی طرف چلے جائیں گے. اگر کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. تو یہ تھی دوسرے قسم کا صبر. تیسرے قسم کا صبر یہ ہے کہ جو ہم آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، مصائب پر، آلام پر صبر کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی ہم خوف دے کر کے، کبھی بھوک دے کر کے، کبھی پیاس دے کر کے، کبھی مال میں نقصان، کبھی جان میں نقصان، کبھی ثمرات میں نقصان دے کر کے لوگوں کو آزماتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں. پھر فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، کہ پھر جن کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا، وہ کہا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ہم اسی کے لیے ہیں، اسی کے لیے اس نے جو مصیبت بھیجنا تھا، کوئی آفات اور پریشانی آنا تھا، وہ اسی کی طرف سے آئی ہے، وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس کی مثال خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. جیسا صبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور انبیاء کرام میں نہیں ملے گا. کہ کبھی طائف کی وادی میں لہو لعان ہے، آپ کے پیر، آپ کے قدوم میمنت جو ہے لہو لعان ہو رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کے جسمان مقدس سے خون نکل رہا ہے، جسم مقدس سے. کبھی طائف ہے، کبھی احد کا میدان ہے، کبھی سر پر اوجھڑی ڈالی جا رہی ہے، کبھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ ڈٹے ہوئے ہیں. پھر حضرت ایوب علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم خود فرماتا ہے نعم العبد انہ اواب، کہ کیا ہی بہترین بندہ ہے وہ. صابرہ وذکر عبدنا ایوب، کہ ہمارے بندے مومن ایوب کا ذکر کیجئے قرآن کریم میں. آپ بیان فرمائیے کیوں فرمایا گیا ان کے صبر کی طرح صبر. وہ صبر ہی تو تھا جس نے ایوب کو زندگی دے دی. حضرت ایوب علیہ السلام کو جو مقام ملا، کیسا صبر تھا ان کا. آپ کی سیر مبارکہ میں خود قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر، شیطان آیا آ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، ہاران کی وادیوں میں اللہ تعالیٰ نے باغات دیے ہیں، مال ہے، کھیتی باڑی ہے، بکریاں ہیں، سب کچھ ہے، بیوی بچے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے وہ عبادت کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان سے یہ ساری چیزیں چھین لے گا تو یقیناً یہ عبادت نہیں کریں گے. تب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کو ایک امتحان میں مبتلا فرما دیا. ان کا گھر کا چھت گر پڑا، آزمائشوں کا آغاز ہو گیا، سارا باغات اجڑ گئے، ساری اولاد ختم ہو گئی، سارا مال و دولت چلا گیا، ہر چیز ختم ہو گئی سوائے ان کی اہلیہ کے. سارے دوست احباب رشتہ دار سب ناشتہ توڑ لیے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی. پھر آپ پر کوئی مرض لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے آپ دن بدن بیمار ہوتے گئے، بیمار ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کا جسم نحیف ہو گیا. کئی روایت تو یہ بھی آتی ہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر ہڈیوں کی طرح، ہڈیوں کو چمٹی ہوئی چمڑی نظر آنے لگی. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. مگر کیا حضرت ایوب ہے کہ زبان پر ایک ناشکری کا لفظ نہیں آتا، صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اللہ جو دیا ہے اس پر شکر کر رہے ہیں. جب کہا گیا آپ کی اہلیہ نے کہا. اور حضرت ایوب کی خاصیت کیا تھی؟ حضرت ایوب کی خاصیت یہ تھی کہ وہ کسی اور کے لیے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا، مگر وہ خود اپنے لیے دعا نہیں فرماتے. جب ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کیوں دعا نہیں کرتے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال تک اچھی حالت میں رکھا، کھلایا پلایا، اولاد دی، مال دیا، سب کچھ دیا، جب 70 سال اس نے مجھے اچھی زندگی دی، تو اب کم سے کم 70 سال تک جب تک اللہ یہ آزمائش نہ لے، جب تک کہ میں پھر دعا نہیں کروں گا، یعنی 70 سال کے بعد میں دعا کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ کو ان کا جو مقام ہے، جو ان کی جو صبر تھا، پسند آیا. تب اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، وہ ہم نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری فرمایا ہے. وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فرمایا کہ ہم نے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جب انہوں نے یہ دعا کی تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کنویں کا پانی استعمال کرو. وہ کنویں کا پانی استعمال کیے، صحت یابی ہو گئی. پھر اللہ نے کیسی بارش برسائی کہ ٹڈیاں جو ہوتے ہیں، ٹڈی جو ہوتی ہے، سونے کی ٹڈیاں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے اوپر نازل فرمائیں. وہ گرنے لگی، وہ اپنے ہاتھوں سے، سونے کی ٹڈیاں وہ ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر کے ابھرنے لگے. تو یہ مقام اور مرتبہ ہے. اور پھر ایک مرتبہ ہوا یہ کہ کسی وجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کو اگر صحت یاب ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا.
100 दुर्रे और लकड़ियाँ मारूंगा। कसम खा ली है किसी वजह से, कोई नाराज़गी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुज़ बियदिही ज़िग़सन फ़ला तज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ने फरमाया कि एक काम करो, बीवी को, इतनी वफ़ा शिआर बीवी, जब सारे साथ छोड़ गए, ऐसे वक्त तुम्हारा साथ दे रही है, तो ऐसी खातून को तुम कैसे मारोगे? एक काम ये करो कि 100 घास के जो चुट्टा होता है, जो गट्ठा होता है, उसको लो लेकर के एक मार मार दो, तो 100 की अदद भी पूरी हो जाएगी, और तुम्हारा जो मन्नत मांगा है तुमने, जो कसम खाई है, वो कसम भी पूरी हो जाएगी। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला इन आयात करीमा में अब यहाँ पर फरमा रहा है कि वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, कि अहले ईमान कौन होते हैं? उनके अंदर हक़ की और सब्र की सिफ़ात मौजूद होती हैं, और ये इन पर अमल भी करते हैं। सिर्फ अमल नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ दूसरों को उसकी दावत भी देते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसकी इसमें ये फरमाया गया कि दूसरी, पहली चीज़ ये बताई कि ईमान लाते हैं, अमल सालेह करते हैं। दूसरी चीज़ ये बताई कि वाज़े बेअमल की बुराई इस कदर वाज़े है कि इसकी आदमी क्या है, लोगों के लिए तो कह देना आसान है, मगर ख़ुद अमल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए फरमाया व तवासो, वो वसीयत करते हैं, यानी अपने आप के लिए भी वो काम करते हैं, वो दूसरों के लिए भी नसीहत करते हैं। इससे पता ये चला कि जिस तरह ईमान से अमल सालेह वजूद में आता है, यानी ईमान है तो अमल सालेह है, उसी तरह अमल सालेह से वसीयत वजूद में आती है। और जिस शख्स की निगाहों में हक़ महबूब हो जाएगा और वो उसकी खातिर सब्र और इस्तिक़ामत पर तैयार हो जाता है, उसके बारे में लाजिमन अल्लाह ताला फरमाता है कि कामयाब तरीन शख्स यही है। कामयाबी का मेयार अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक ये है कि सिर्फ खुद काम कर लेकर खामोश बैठ जाना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी इस काम के लिए उभारना, दूसरों के लिए भी इस काम के लिए तैयार करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम ये देखते हैं कि इंसान, हम में ये होता है कि हम नमाज़ पढ़ लिए, रोज़ा रख लिए, मगर क्या है कि दूसरों के साथ हम नाइंसाफ़ी करते हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु फल्लाहि ला युमिनु फल्लाहि ला युमिनु फल्लाहि ला युमिनु, वो हरगिज़, अल्लाह की कसम, वो हरगिज़ मोमिन नहीं है, वो हरगिज़ मोमिन। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो कौन है जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पड़ोसी उसकी इज़ार आसानी से महफूज ना हो, वो आदमी मोमिन नहीं है। हालांकि ये कोई गुनाह कबीरा में आपको नहीं मिलेगा, मगर उसके बावजूद बतलाया जा रहा है, हम में अमल साले, नमाज रोज़ा तो है, मगर हक़ गोई और सब्र हम में नज़र नहीं आता। बद अखलाक़ी, मोमिन की शेवा और उसकी पहचान नहीं हुआ करती। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम में वो अखलाक नहीं है, वो किरदार नहीं है। सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ उठा करके देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियाँ उठा करके देखें। ईमान, मुसलमान एक परफेक्ट आइडियल मुस्लिम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ में, एक मकाम पर वो मुसलमान है, दूसरे मकाम पर वो छूट रहा है, तीसरे मकाम पर वो मुसलमान है, चौथे मकाम पर कहीं वो छूट रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ईमान की पहचान ये है कि अल्लाह, पहले तो ये कि अल्लाह जो दिया उस पर राज़ी हो जाए, अल्लाह जो दे उस पर राज़ी हो जाए। अल्लाह, हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राज़ी हो जाता है, तो अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन उस बंदे के थोड़े आमाल से राज़ी हो जाता है। यानी अगर आप अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर, थोड़ी जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर राज़ी हो जाओ, फिर अल्लाह ताला आपके थोड़े अमल पर अल्लाह ताला भी फिर आपसे राज़ी हो जाया करेगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये सूरह मुबारक बड़ा मुख्तसर है, मगर इसके अंदर अपनी जामियत के एतबार से बड़ी, इसमें गहरे मज़ामीन यहाँ पर इसमें जमा कर दिए गए, इसमें शामिल किया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमें चाहिए कि हमें अल्लाह वाली ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा, और अल्लाह ताला और अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनचाही ज़िंदगी गुजारना होगा, तभी जाकर के हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और उखरवी ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकते हैं। जिसको अल्लामा इक़बाल के ने कुछ यूँ पेश किया है, अक्ल है तेरी सिपर इश्क़ है शमशीर तेरी। सहाबे किराम की शान थी। अक्ल है तेरी सिपर इश्क़ है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान है तो तकदीर है तदबीर तेरी, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमें चाहिए कि हम अल्लाह वाले बने और नबी वाले बने, वो काम करें, अल्लाह वाले काम करें, नबी वाले काम करें, हक़ गोई का साथ दें, जो हक़ बात है उस पर डटे रहें, हक़ गोई का खुद हक़ बात कहें भी, दूसरों को वसीयत भी करें, और कोई अगर हक़ के साथ ठहरा हुआ है उसका साथ दें।
مالی طور پر مالی طور پر دیں، زبانی طور پر، عملی طور پر، جس طریقے سے ہم میں جتنی قابلیت اور صلاحیت ہے حق کا ساتھ دیں، اور صبر خود بھی کریں، نیک کام کرتے ہوئے صبر کریں، برائی سے بچتے وقت صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ کوئی آزمائشیں وقتی طور پر ابتلا میں مبتلا کرتا ہے تو اس پر صبر کریں۔ ہر انسان کو آنا ہے، ہر انسان کو جانا ہے، مگر کامیابی کا معیار یہ 4 لوگوں کے ساتھ ہے، ورنہ سارے لوگ پھر خسارے میں ہیں، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، اور سارے لوگ نقصان میں ہیں، اور کوئی کامیابی کا زینہ نہیں پا سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے ہم ختم کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ ہماری حسب روایت اس آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں، تاکہ ہمیں ترجمہ یاد ہو جائے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان بندوں کے، آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر اور صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تاکید کیا کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔